مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ذوق اور شوق کی کیفیت بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک جہان یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، اور ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی قبلہ صوبان اتاری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو انشاءاللہ صوبان بھائی سے ہی موضوع کی جو ہے وہ گفتگو کی ابتدا کرتے ہیں۔ صوبان بھائی، ایک جہان، میں نے اس میں جو کچھ عرض کیا ہے، اچھا سب سے پہلے تو یہ بات بھی کلیریفائی فرما دیں کہ جانور یہ ہیومن بینگ میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ٹاپک آپ نے چنا ماشاءاللہ ہماری میوچل کنسنسس سے، جی، اور اس ٹاپک کو آپ نے بڑا پیارا نام دیا، ایک جہان۔ جی، کیونکہ ویسے تو دنیا پلانٹ ایک کامن ہیبیٹیٹ ہے جس میں ہم سب رہتے ہیں، جی، جانور بھی ہیں، انسان بھی ہیں، پودے بھی ہیں۔ تو جو براڈر ڈیفینیشن ہوتی ہے سلمان بھائی، براڈر ڈیفینیشن سے مراد جو کہ سائنس ڈیل کرتی ہے، صحیح۔ اگر آپ سائنس کی بنیادی طور پہ دو کلاسیفیکیشن کریں تو وہ اینیملز اور پلانٹس ہیں۔ اینیملز اور پلانٹس، اینیملز کے اندر اب یہ بایولوجی جو اپنے حساب سے لے کے چلتی ہے جاندار اشیاء کو، لیونگ تھنگس کو، جی، تو جانداروں میں جانور بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں اور پودے بھی ہیں، اور جانوروں کے اندر پھر سب کلاسیفیکیشنز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل میملز ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، اووی پیرس ہیں، ویوی پیرس ہیں، بچے جو دیتے ہیں، جو انڈے دیتے ہیں، پھر اس حساب سے یہ ساری کلاسیفیکیشن بنتی چلی جاتی ہے۔ ورٹیبریٹس ہیں جن کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، نار ورٹیبریٹس ہیں، ریپٹائلز ہیں، کچھ ایسے ہیں جو پانی میں بھی رہتے ہیں، خشکی پر بھی رہتے ہیں۔ تو براڈر کلاسیفیکیشن میں تو اینیملز اور ہیومنز یہ ایک ہی ہیں۔ انسانوں کا جو نام ہے وہ ہومو سیپینز رکھتے ہیں، ایک بایولوجیکل نیم ہوتا ہے ہر ایک کا، تو جس طرح رائنا ٹیگرینا ہے فراگ کا، تو انسان اور جانور وہ ایک ہی کلاسیفیکیشن میں آئیں گے جس کو پھر ہم سائنس کی کلاس کہتے ہیں، اور پلانٹس جو ہیں وہ ایک اور میں آئیں گے۔ اب مچھلیاں، برڈز اور اینیملز یہ سب ایک ہی میں ہیں، اور پودے جو ہیں ان کی الگ سے کلاس ہے۔ اب ارتھ جو ہے یہ ہمارا ایک کامن ہیبیٹیٹ ہے، زمین وہ جگہ ہے جہاں پر یہ ہم سب رہ رہے ہیں، وی آل آر لیونگ۔ کیوں یہاں پر ہم رہ رہے ہیں، کس طرح زندگی ممکن ہوئی؟ بلا شبہ یہ رب تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے، اور زمین پر ماشاءاللہ انسان آئے، پھر ان میں انبیاء کرام جو افضل ترین ہیں انسانوں میں، اور پھر اولیاء اعظام کی آمد ہوئی۔ سائنس کی ایک لاجک یہ بھی ہے کہ سورج سے زمین کا ڈسٹنس بڑا آپٹیمم ہے، سورج اور زمین کا فاصلہ بڑا بہترین ہے۔ کچھ سیارے ایسے ہیں وہ سورج سے بہت دور ہے، وہاں پہ شدید ٹھنڈ ہے، کچھ سیارے ایسے ہیں جو سورج کے بالکل قریب ہیں، وہاں پہ شدید گرمی ہے، اور مختلف قسم کے سیاروں پر مختلف قسم کے آب و ہوا پائی جاتی ہے۔ کہیں پر آگ کی بارش ہوتی ہے، کہیں پر میتھین کی بارش ہوتی ہے جو بڑی سخت قسم کی گیس ہے، کہیں پر ہیروں کی بارش بھی ہوتی ہے، ڈائمنڈز کی بارش بھی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے یہ مختلف حالات ہیں۔ دنیا جو ہماری زمین ہے، پلانٹ ارتھ، دس از دا اونلی پلانٹ ویئر وی ایکسپیرینس واٹر رین، جہاں ہم پانی کی بارش دیکھتے ہیں، اور پھر یہی جو آپٹیمم ڈسٹنس ہے کہ نہ یہ زیادہ قریب ہے نہ یہ زیادہ دور ہے، تو یہاں پہ زندگی ممکن ہوئی۔ اور پھر یہاں پر جس طریقے سے ریس آف ہیومن ریس آئی، اور پھر اینیملز آئے، اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ میں یہاں پر ایک تذکرہ ضرور کروں گا جو میں نے سوچا تھا میں شروع میں کروں، جس وقت ورلڈ کنسرن ہے، دنیا کو اس وقت جو کنسرن ہے، وہ جو بھی آسٹریلیا میں ایک واقعہ ہوا، اور آسٹریلیا میں بش فائر کی وجہ سے، یعنی فارسٹ فائر اور وائلڈ فائر کی وجہ سے تقریباً 40 کروڑ جو جانور تھے وہ مارے گئے، اور کسی اندازے کے مطابق یہ جانور 1 ارب سے زیادہ ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے پورا اس کی کیلکولیشن تو نہیں لگائی جا سکے گی۔ یہ بش فائر اور وائلڈ فائر کی وجہ سے ہوا، اور اس میں تقریباً 20 لاکھ ایکڑ زمین بھی ساری جل گئی۔ یعنی میں آپ کو اندازہ نہیں بتا سکتا کہ کبھی کبھار ایک پکچر ہوتی ہے، اب پکچر سپیکس 1000 ورڈز بلکہ ملینز آف ورڈز، جو میں لفظ بولوں گا اس کی شاید اتنی اہمیت نہ ہو، ایک تصویر میں آپ کو دکھا دوں تو پتہ چل جائے۔ یعنی وہ ایک پیاری سی سڑک جا رہی تھی، کل آپ بات کر رہے تھے نا سون ویلی کی، اور اس کی کہ صرف آپ گزر جائیں تو منظر ایسا ہوگا نا، ویسے ہی ہوتا ہے نا، بیچ میں جاری ہوتی ہے اور بڑے پیارے درختوں کا ایک شیڈ بنا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح کی سڑک تھی آسٹریلیا میں۔ اور پھر جب وہ فائر ختم ہوئی تو وہی سڑک انہوں نے دکھائی، تو بالکل ہی بیابان اور وہ راکھ
اور وہ سفید سفید جو ہو جاتا ہے آگ جلنے کے بعد، تو ایک دم سے انسان کو شوق ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مطلب نقصان ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ کوآلا اور کینگروز جن کی سپیشیز پہلے کچھ خطرے میں تھیں، کئی تو سپیشیز ہی ختم ہو گئی ہوں گی اس کے اندر، کوئی پتہ نہیں کہ وہ انسٹنکٹ ہو گئی ہوں یا انسٹنکٹ کے قریب ترین چلی گئی ہوں. تو یہاں پر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہ جو وائلڈ فائر اور بش فائر ہوتی ہے نا، یہ ایک ریگولر فینومینا ہے. یہ دنیا میں لگتی ہیں جنگلوں کو آگے، پوری دنیا کے اندر جنگل کو آگ لگتی ہے. مختلف وجوہات ہوتی ہیں. سب سے بڑی کامن وجہ تو لائٹننگ ہے، جو آسمانی بجلی گرتی ہے، ایک یہ وجہ ہے. لیکن ہیومن پرابلمز بھی ہیں. آسٹریلیا میں بھی انہوں نے کچھ اریسٹ کیے ہیں لوگ جن کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ شروع ہوئی ہو. اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ کیمپ فائر، یہ بہت زیادہ کامن ہے. کیمپ فائر کا مطلب یہ ہے کہ کیمپنگ کی، لوگوں نے جا کے وہاں پہ کیمپ میں رہے، وہاں پہ لکڑی سے آگ جلائی کھانا پکانے کے لیے یا سردی کے لیے، تو وہ آگ پھیل گئی. دوسرا ہوتا ہے کہ کوئی مشینری آپ نے وہاں پر لے کر گئے، مشینری میں کوئی سپارک ہوا، کوئی سوکھی جھاڑیاں تھیں ان کو آگ لگی اور وہ آگ پھر پھیلتی چلے گئی. اسی طرح سے آرسنگ ہوتی ہے، بڑی بڑی جو وائرس جاری ہوتی ہیں بجلی کی، وہ بجلی کی تاروں میں کوئی سپارک ایسا ہوا جو گرا تو پھر وہ شروع ہو گئی. تو یہ چیز سگریٹ سے بھی ہو سکتی ہے. ہم نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم پیٹرول پمپ پہ جائیں تو سائن لگا ہوتا ہے کہ یہاں پہ موبائل فون یوز نہ کریں. موبائل فون میں جب کال آتی ہے نا سلمان بھائی، تو الیکٹرو میگنیٹک ریز کا بہت چھوٹا سا سپارک پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ سپارک اگر کسی طریقے سے کمبشن مٹیریل یعنی پیٹرول سے ان کانٹیکٹ آ جائے، سب تباہ ہو جائے گا. تو اس لیے ان چیزوں کا نا خیال رکھنا چاہیے، بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے. جس طریقے سے امیر اہل سنت کا شورا آفاق ایک کارنامہ، بہت سی جو لسٹ ہے آپ کی، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ماہنامہ فیضان مدینہ ہمیں دیا، جس میں 60 سے زیادہ مضامین مختلف ٹاپکس پر ہوتے ہیں. اور کڈز کے لیے جو پورشن ہے وہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں پڑھ رہا تھا، کتنی پیاری بات فیضان مدینہ میں لکھی تھی کہ بچوں، جانوروں کو ستاتے ہوئے یہ یاد رکھو کہ جانور تو کسی میڈم کو، کسی استاد کو، کسی ماں باپ کو جا کے شکایت نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا اور اس جانور کا رب تعالیٰ وہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے. اور یہ نہ ہو کہ پھر جو اگر ہم اس کو ستائیں، اسی فیضان مدینہ میں جو یہ پڑھا ہوا ہے کہ اگر ہم اس کو ستائیں اور بعد میں وہ ہمیں پرابلم ہو. ماہنامہ فیضان مدینہ جمادی الاولیٰ کا جنوری کا. تو یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے. اچھا، اس کو میں ایک اور پرسپیکٹو میں لے کے جاؤں گا، اور وہ یہ کہ اتنی میس کوانٹٹی میں جو جانور دنیا سے گئے، یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. 40 کروڑ یا 1 ارب بڑی گنتی ہوتی ہے. یعنی 1 ارب اتنے زیادہ پیسے ہیں کہ اگر آپ گننا شروع کریں تو سال لگ جائیں گے آپ کو. اگر آپ نارمل روز 1 2 3 کر کے بھی گنے نا، سال لگ جائیں گے گنتے ہوئے پوری گنتی. اور یہ ایک دم سے وائپ آؤٹ ہو گئے. اور منظر دیکھیں، تصویریں شیئر ہو رہی ہیں کس طریقے سے جلے ہوئے ہیں جانور. اور ایسے جانور جو میں نے اور آپ نے دیکھے نہیں حقیقت میں، کوآلاز ہیں، کینگروز ہیں، وہ عام طور پہ ملتے بھی نہیں. آسٹریلیا میں ان ابنڈنس ہے، بہت بڑے بڑے جنگلات ہوتے ہیں وہاں پہ، اور ریگولر فائرز ہوتی ہیں. یہ تاریخ انسانی میں ماڈرن دور کے اندر شدید ترین آگ تھی جو دیکھی گئی ہے ابھی تک. یعنی آتے ہوئے جب میں سلسلہ تیار کر رہا تھا تو میں نے نوٹ کیا کہ ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ وٹ دا immense and intense bush fires، تو یہ ان میں سے ایک ہے. یعنی اس دور میں ہم نے یہ چیز دیکھی. ابھی تک پوری طرح سے بجھائی نہیں گئی، لیکن وہاں پر بارش ہوئی اور پھر کچھ وہاں پر کور ہوا. تو احتیاط کرنی چاہیے، بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے. وی آل آر لیونگ ان دس پلانٹ. اس سے پہلے ڈائنوسورس کا واقعہ ہم کچھ دیکھتے ہیں، جو کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے جانور ہوا کرتے تھے جن کی آج کل وہ ہڈیاں نکل رہی ہیں. یہ کوئی 65 ملین سال پہلے یہ جاندار تھے، پوری دنیا میں گھوما کرتے تھے، اور زمین پر بھی تھے، پانی میں بھی تھے، ہوا میں بھی رہتے تھے. اور تقریباً 700 قسم کے یہ مختلف ڈائنوسورس ہوتے تھے. اور پھر وہ اچانک زمین سے بالکل ختم ہو گئے. آج ان کے اینسیسٹرز، یعنی ان کے جو سمجھ لیں ان سے ملتے جلتے جو جانور ہیں، ان میں سب سے پہلے تو کروکوڈائل ہے، جو مگرمچھ ہے. یہ ایلیگیٹر اور کروکوڈائل میں فرق ہوتا ہے. کروکوڈائل عام مگرمچھ ہوتا ہے، ایلیگیٹر ہوتا ہے جس کی جو تھوتنی منہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے. بہرحال یہ اس کے سمجھے جاتے ہیں قریب ترین. یہ لوگ کیسے دنیا سے گئے، مختلف سائنٹیفک تھیریز ہیں اس میں. ایک تھیوری تو یہ بھی کہتی ہے کہ ڈائنوسورز جو تھے یہ نہ صرف بہت زیادہ ہاربل اور بڑے جانور تھے، ان میں سے کچھ بڑے خطرناک تھے جو کہ حملہ کرتے تھے، گوشت خور تھے، بڑے جانور تھے. اور دوسرا یہ ذہین بھی بہت تھے. ذہین سے مراد یہ کہ یہ مینیپولیٹ کر لیتے تھے. جس طرح آج بھی کئی جانور ذہین ہیں، ہم سلسلے کے بعد میں بات کریں گے کہ کون سے جانوروں میں کتنی ذہانت پائی جاتی ہے، اور بڑی حیرت انگیز ذہانت ہے وہ. تو لیکن ان میں یہ تھا. تو سائنس یہ کہتی ہے، دس از واٹ سائنس سیز، دیٹ ہیومنز اینڈ ڈائنوسورس they couldn't coexist
ایسے لگتا ہے کہ انسان اور ڈائنوسارس اکٹھے رہ نہیں سکتے تھے. تو نیچر سلیکٹڈ دیم فار ایکسٹنکشن. وہ سلیکٹ کیے گئے ایکسٹنکشن سے. اور پھر اب مختلف روایات ہیں, وہ جو روایات سے مراد مختلف سائنٹیفک تھیریز ہے کہ وہ اوپر سے شہاب ثاقب کی بارش ہوئی, بڑی خطرناک قسم کی میزائلز کی طرح, سب جل گیا اور وہ ایک پوری ریس وائپ آؤٹ ہو گئی. اور پھر چینجنگز آئی, یعنی پھر پانی برسا زمین پہ, زمین آگ کا گولا بن گئی بہت زیادہ, پھر پانی برسا, پھر کول ڈاؤن ہوئی, پھر اس میں جو کچھ ہوا. تو ایک تھیری یہ بھی ہے کہ زلزلہ آیا تھا, سیلاب آیا تھا. بہرحال ان کے ڈھانچے نکلتے ہیں, اور سائنس کی پوری برانچ ہے الگ سے جو صرف ڈائنوسارس کو اسٹڈی کرتی ہے. ان کے وہ بنائے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. تو بہرحال مدعا یہی تھا کہ آسٹریلین بش فائر, وائلڈ فائر, جب بھی پاکستان میں بھی جنگلات ہیں, نتھیا گلی مری کی طرف وہاں پر بہت سارے جنگلات ہیں, جنگل کو آگ لگ جائے تو پھر کیا چیز اس کو روکے گی؟ پھر آپ سمجھتے ہیں آگ کتنی ایسی چیز ہے. مفتی علی اصغر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بھی لاہور آمد ہوئی تھی, آپ نے پروفیشنل بیان کیا, آپ نے بڑی ایک بات جو بتائی کہ آگ کی جو سزا ہے وہ کوئی انسان نہیں دے سکتا, مطلب انسان ایسی سزا کوئی ہے نہیں. تعذیب بالنار انسان کے لیے یعنی ہاتھ کاٹنا ہے اور دیگر سزائیں, آگ کی نہیں ہے, یہ جہنم کی ہی آگ ہوگی. تو واقعی جو میں نے ریسرچ پڑھی ہے, جو شدید ترین تکلیف والے مواقع ہوتے ہیں نا, یعنی شدید ترین تکلیف, کچھ تو کینسر ایسے ہیں جو بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے اس میں, اور یعنی اس تکلیف کے لیے جو میڈیسن ایجاد کی گئی سلمان بھائی, اوپیم ڈرگز ہوتی ہیں وہ میڈیسن ایسی ہیں جس پہ پتہ ہے ڈاکٹرز کو کہ یہ اس کو عادی لازمی بنا دیں گی, لیکن اس کی تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس کو دینی پڑتی ہیں. جتنی دیر اسے زندہ رہنا ہے وہ اس کو آفر کرتے ہیں کہ آپ یہ لے لیں تاکہ آپ کی وہ تکلیف دور ہو. اسی طرح اس شدید ترین تکلیف میں ایک تو درد ذا کی ہے, لیبر پینز ہوتی ہیں, وہ بھی بہت شدید ہوتی ہیں, اور آگ کی تکلیف نمبر 1 پر ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ ہڈی ٹوٹنے کی جو درد ہوتی ہے وہ 50-60 دفعہ ہڈی اکٹھی توڑی جائے تو اتنی درد اس بندے کو ہوتی ہے جو جل رہا ہوتا ہے. تو یہ کہ اب وہ اس جگہ پہ 800 لوگ بھی مارے گئے آسٹریلیا میں, اب کس انداز سے ہوا ہوگا, جو کچھ ہوا ہوگا. سو وی مسٹ ٹیک کیئر. These creatures, the animals, they are very much vulnerable. یہ بول نہیں سکتے, کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. ہماری زمین کا 85% پلانٹس ہیں, اور ہماری زمین کا صرف 0.01% انسان ہے. یعنی پورا اگر یہ کاغذ اگر آپ دیکھیں نا, یہ کاغذ ہے میرے پاس, تو یوں سمجھ لیں کہ جتنا یہ جو سٹیپلر کا یہ ہے نا, صرف اتنے انسان ہیں. اگر یہ پوری زمین ہے, صرف یہ سٹیپلر کا جو یہ لگا ہوا ہے یہ انسان ہے, باقی اتنے پودے ہیں اور اتنے جانور, مچھلیاں اور پرندے ہیں. ہم سب سے کم ہیں, لیکن جتنی ڈسٹرکشن ہم کر رہے ہیں. میں نے اسی آسٹریلین فائر کے بعد ایک تصویر دیکھی, ایک کینگرو کے جو کان تھے نا اس کو آگ لگی ہوئی تھی. کینگرو ایک نایاب جانور ہے جو آسٹریلیا میں ہوتا ہے, پاؤچ ہوتی ہے اس کی, اور اس میں بچہ کود کے آ جاتا ہے, پناہ لیتا ہے اپنی ماں کے. تو یہ ادھر جو اس کے آگ لگی تھی, نیچے لکھا ہوا تھا کہ کلائمیٹ چینج از ناٹ اے میتھ, ناؤ ڈونٹ جسٹ ڈیبیٹ, گو آؤٹ اینڈ ایکٹ. کلائمیٹ چینج اب صرف بات نہیں ہے. کراچی کا یہ موسم, کوئٹہ میں ہونے والی برف باری, کل جب ہم رات کو بیان کر کے آ رہے تھے کراچی میں, تو جو ہمارے ساتھ تھے پڑھے لکھے آدمی تھے, کہتے ہیں یہ میکسیمم ہے کراچی میں جو ہم نے ٹھنڈ دیکھی ہے. حالانکہ آج 5 ڈگری کا آج ہے فورکاسٹ کہ آج مزید گرے گی. یہ اتنی شدت کے ساتھ موسم کا بدلنا, اور یہ اتنی شدت کے ساتھ بدلتے رہنا, دس از سم تھنگ ٹو ایکٹ اپون. وی نیڈ ٹو ایکٹ. زمین صرف خالی ایسی فلمیں بنا دینا کہ جس کے اندر زمین تباہ ہوئی ہو, سارا کچھ ہوا ہو انڈسٹریلائزیشن کے بعد, یہ کافی نہیں ہے. ہمیں اس پریکٹیکل ورلڈ میں رہنا ہے. دیکھیں دنیا کا اس وقت 31% فارسٹ پر مشتمل ہے, جبکہ یہ 59% ہوتا تھا. 59% ہماری پوری زمین کا جنگلات تھے, اور اب یہ صرف 31% رہ گیا. پاکستان کے حالات, پاکستان میں انڈسٹری, پاکستان میں ٹاکسک ویسٹ, پاکستان میں بڑھتی ہوئی انڈسٹریلائزیشن, ہمیں لازمی 25% اپنے پاکستان کا درختوں پر مشتمل کرنا ہے. اور آپ حیران ہوں گے صرف 3.8% ہے. میں